وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، اور جب تم بے حیائی کا کام کر لو یا اپنے جان پہ ظلم، تو اللہ کو یاد کر کے اپنی گناہوں کی معافی حاصل کر لیں۔ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے سوائے اللہ کے؟ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اترائے نہ۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی جزا ہے ان لوگوں کی ان کے رب کے پاس، اور وہ مغفرت ہے اور جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین، کیا ہی بہترین انعام ہے وعدہ لا شریک کی طرف سے۔ آپ کو اگر جمعرات کا درس یاد ہو تو اس میں وحدہ لا شریک نے متقین کے اوصاف بیان فرمائے۔ خلاق عالم نے اس سے پہلے جہنمیوں کا ذکر فرمایا، پھر وحدہ لا شریک نے جنتیوں کا ذکر فرمایا۔ جہنمی تو وہ ہیں جو سرکار کا انکار کرتے ہیں، جہنم ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، رب نے پھر ہمیں فرمایا تم دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر متقین کا بیان فرمایا جو کہ خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، اللہ انہیں پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پر فرمایا وحدہ لا شریک نے وہی متقین ہیں جب ان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں، ذکر اللہ، اسی وقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کر کے فاستغفروا لذنوبہم، اپنی گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ یہ متقین کی شان ہے، یہ ان کی صفت ہے کہ جب بھی ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، جب بھی ان سے خطا سرزد ہو جاتی ہے، جب بھی کوئی بے حیائی کا عمل وہ کر لیتے ہیں، تو ہر غلطی، ہر گناہ، ہر بے حیائی کا کام خود پہ ظلم ہے۔ اس لیے اللہ بار بار قرآن میں یہ لفظ استعمال فرماتا ہے اپنی جان پہ ظلم کر لے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمیں سزا ملے گی، عذاب آئے گا قبر میں یا حیات میں یا آخرت میں، تو وہ اپنے اوپر ہمیں ظلم ہی کیا ہے، کیونکہ اللہ کسی کو اپنی طرف سے عذاب نازل نہیں کرتا جب تک بندہ خود اپنے آپ کو عذاب کا مستحق نہ بنا لے۔ ہر وہ گناہ، ہر ظلم، ہر بے حیائی، ہر انسان کو برا راستہ وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ اپنے آپ پر ظلم ہے انسان کا جو وہ گناہ کر کے کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے متقی وہ ہے، مجھے وہ بندہ پسند ہے جب بھی اس سے غلطی ہو جائے تو فوراً مجھے یاد کر لے، اور فوراً مجھے یاد کر کے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ آگے لفظ فرمایا وَمَن یغفر الذنوب، کون ہے جو اللہ کے علاوہ معاف کر دے؟ ہے کوئی تو اس سے جا کے معافی مانگ لو۔ ہمیں جن سے ہم ڈرتے ہو نا دنیا میں، ہمیں اگر غلطی ہو جائے نا تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یار وہ مجھے بہت مارے گا، ہم اس کے پاؤں میں پڑتے ہیں، ہم اسی وقت معافیاں مانگتے ہیں، کبھی اس کے پاس جاتے ہیں یار مجھے معافی دلوا دو، کبھی ہم اس کے پاس جاتے ہیں یار مجھے معافی دلوا دو، وہ مجھے معاف کر دے، یار تم آؤ میرے ساتھ شاید تمہاری وجہ سے معاف کر دے۔ ہم دنیا میں کسی کو وسیلہ بنا کر دنیا والوں سے معافی مانگتے ہیں، جب رب کی بارگاہ میں جانا ہو تو تب وسیلہ مصطفیٰ کی ذات بنتی ہے کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں یا رسول اللہ ہم گناہ گار ہیں، آپ اللہ کے حبیب اور محبوب ہیں، آپ ہمارا وسیلہ بن کر مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں آپ ہماری فرمائش کر دیں کہ وحدہ لا شریک ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ جس طرح دنیا میں وسیلہ جائز ہے اسی طرح رب کی بارگاہ میں بھی وسیلہ جائز ہے۔ اب جہاں تک ہماری پہنچ نہ ہو، ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم پہنچ والے بندے کو لے جاتے ہیں، یار مجھے معاف کر دے۔ ایس ایچ او کے پاس مقدمہ ہمارا چلا جائے تو ہم کسی کو سفارشی بناتے ہیں، جہاں ایس ایچ او کی بات پہنچتی ہو، جس کے ساتھ اس کی بات بنتی ہو اس کو لے جاتے ہیں، یار آ جا یار میری بات نہیں بنے گی، تم میری سفارش کر دو، تم میری بات کر دو تاکہ میری بات بن جائے۔ اگر یہاں وسیلہ جائز ہے تو رب کی بارگاہ میں ہم جب مصطفیٰ کو وسیلہ بناتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جو آپ کا رتبہ رب کے ہاں ہے، جو آپ کی عزت رب کے ہاں ہے، جو آپ کی شان رب کے ہاں ہے، وہ ہماری نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ ہماری سفارش کر دیں، ہم آپ کو سفارشی بنا کے رب کی بارگاہ میں لائے ہیں، یا اللہ صدقہ مصطفیٰ کا ہمارے اوپر کرم فرما۔ تو رب فرماتا ہے مجھ کے علاوہ ہے کون جو معاف کر دے؟ میں ہی تو ہوں جو گناہ گاروں کو معاف کرتا ہوں، میں ہی ہوں، تو میرے طرف معافی کا دروازہ ہے، آجو مجھ سے معافی مانگ لو، مجھے یاد کر کے میرے حبیب کے دروازے سے آ جاؤ، انشاءاللہ میں تمہاری ساری خطائیں معاف کر دوں گا،
میں تمہارے سارے گناہ مٹا دوں گا، اپنے کیے پر اتراتے نہ پھرو، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر ڈٹے نہ رہو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یار ہم گناہ کرتے ہیں، ہم مسجد میں کیسے جائیں، ہم نماز پڑھیں، ہم داڑھی رکھ لیں، ہم سے یہ عمل نہیں ہوتا۔ تو یار گناہوں کو دیکھ کر نماز کو مت کہو کہ ہم گناہ کرتے ہیں، بلکہ گناہوں کو یہ کہو کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ہم عمل صالحہ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے آپ سے گناہ سرزد ہو جائے، جیسے آپ سے برا کام ہو جائے، آپ اسی پل میں وضو کر کے رب کے حضور آ جائیں اور عمل صالح کر لیں، تاکہ آپ کا گناہ والا کیا عمل آپ کے اچھے عمل کی وجہ سے ختم ہو جائے۔ ہم جیسے عمل برا کر لیں، ہمارا حق بنتا ہے قرآن کے مطابق کہ جیسے ہی ان سے برائی سرزد ہو جائے، جیسے ہی ان سے خطا ہو جائے، فوراً اللہ کو یاد کر کے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ یہ ایک متقی کی شان ہے کہ جیسے گناہ ہو جائے، جو بندہ گناہ کر کے بھی اتراتا پھرے اور لوگوں کو بتاتا چلے میں نے تو اس کے ساتھ یہ کر دیا، میں نے تو اس کو آج نکال گالیاں اس کو دکھا دیا ہے نا کہ میں ہوں کون، تاکہ دوبارہ میرا سامنا نہ کر سکے، اس کو تو میں نے ایسی گالیاں نکالی نا چپ ہی ہو گیا بیچارہ۔ یہ ہے اترانا، اپنے گناہ پہ ڈٹ جانا۔ رب فرماتا ہے ایسا نہ کرو، اپنے گناہوں پہ کسی کو گواہ مت بناؤ۔ وہ گناہ جو گواہ نہ بنایا جائے معاف ہو جاتا ہے، لیکن وہ گناہ جس پر ساری دنیا کو تم گواہ بنا لیتے ہو وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ ہم کسی کی عزت کے ساتھ تماشا کر لیں تو پھر بتاتے ہیں آج میں نے یہ کیا، بڑا ہی مزہ آیا، لیکن جب عذاب آئے گا نا پتہ تب چلے گا مزہ کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا گناہ جب کر لو تو رب اور رسول کی بارگاہ میں چپکے سے چھپ کر پناہ میں مانگ لو، ساروں کو بتا کر اپنے گناہ پر گواہیاں نہ بناؤ، میں نے اس کے ساتھ وہ کیا، اس کے ساتھ یہ کیا۔ یہ تو نے اعلانیہ کر دیا، اور اعلانیہ جو ہوتا ہے وہ تو پکڑ میں آ جاتا ہے بندہ، اس کو تو فوراً عذاب آ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ نہ کرو کہ اپنے آپ کو رب کے عذاب کو دعوت دو بار بار، جیسے آپ سے گناہ ہو جائے۔ مالک تو فرماتا ہے میری تو شان یہ ہے کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے جڑا پردے پاون والا۔ رب تو پردے ڈالتا ہے، اے بندہ تو ہی خود پہ پردے نہیں ڈال رہا، تو نے گناہ کیا رب دیکھ رہا تھا، رب چاہتا نا تو اسی وقت تجھے زمانے والوں کے سامنے کھڑا کر دیتا۔ اگر رب چاہتا تو میں رب سے چھپ تو نہیں سکتا، دنیا سے آپ لوگوں سے چھپ کر میں گناہ کر رہا ہوں، آپ نہیں دیکھ رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، آپ کی نظر میں پارسا ہوں، لیکن میں اوپر کمرے میں چھپ کر گناہ کر رہا ہوں۔ اگر رب چاہے تو کسی کے دل میں لے آئے کہ آج میں چیک کر کے چھاپا ہی لگاؤں کہ سب کیا کر رہے ہیں، اور رب مجھے چاہے تو وہاں ساروں کے سامنے عیاں کر کے میری عزت کے سارے پردے چاک چاک کر دے۔ اب رب نے تو پردہ رکھا، میں جو اوپر کرتا ہوں میرا رب جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، آپ کی نظر میں رب نے مجھے پارسا بنا کے رکھا ہوا ہے، مجھے امام کے رتبے پہ بٹھایا ہوا ہے، لیکن اگر میں ہی اپنے عزت پہ پردہ نہ ڈالوں اور میں ہی آپ کو لا کر بتاؤں کہ آج میں نے یہ کیا ہے، آج میں نے وہ کیا ہے، اب اس میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، رب نے میرے اوپر نہیں کیا، رب نے تو پکڑ نہیں فرمائی، رب نے تو پردہ دیا۔ اب رب فرماتا ہے بندے جب میں تجھ پہ پردے ڈال رہا ہوں، جب میں تجھ پہ کریم و رحیم بن رہا ہوں، تجھے کس نے حق دیا تو یہ کام کر، لہٰذا اب تھپ لگ گئی ہے، اب تجھے بتاتا ہوں کہ عذاب کیا ہوتا ہے، اب تجھے بتاتا ہوں کہ قہار میری صفت کیا چیز ہے۔ لہٰذا صبح و شام گناہ کر کے لوگوں کو نہ بتایا کریں، اسی وقت پردے میں آ کر وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں معافی مانگ لیا کریں۔ رب تو فرماتا ہے میں ہی تو ہوں معاف کرنے والا، اور جو معافی مانگتا ہے اس کے بارے رب کیا فرماتا ہے، فرمایا جو برا کام کر لے، ظلم کر لے، بے حیائی کر لے، پھر مجھ سے معافی مانگ لے، رب فرماتا ہے اولئک جزاؤہم، ایسے لوگوں کی جزا میرے پاس، میں ربہم، ان کے رب کے پاس کیا ہے، مغفرت، معافی ہے، و جنت، اور ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہمیشہ رہیں گے۔ آخر پر رب نے بڑی پیاری بات، وَنِعْمَ، اللہ نے فرمایا کیا ہی اچھا بدلہ پایا ہے، کیا ہی اچھا انعام رب سے حاصل کیا ہے۔ اچھا ہم کسی سے معافی مانگنے جائیں نا، وہ بندہ معاف تو کرتا ہے لیکن چہرہ پھر بھی ادھر ہی ہوتا ہے، اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا بندہ رب سے معافی مانگے تو معاف کرنے کے بعد رب خوش ہوتا ہے۔ رب فرماتے ہیں بندے تم مجھ سے معافی مانگی، جب میں نے تجھے معاف بھی کیا تو یہ جنت بھی دی ہے، اور میں تعریف بھی کر رہا ہوں خوشی سے، زمانے والوں دیکھو میرا بندہ میرے پاس آیا، مجھ سے معافی مانگی، میں نے معاف بھی کیا، میں نے جنت بھی دی، اور میں تعریف بھی کر رہا ہوں میں نے اپنے بندے کو کتنا پیارا انعام دے دیا ہے، کتنا ہی پیارا انعام دے دیا ہے۔ ایک بارگاہ خدا کی ہے جو بندے سے اتنا پیار کرتی ہے، اب بندے کا بھی تو حق بنتا ہے وہ اپنے رب سے پیار کرے۔
اب بندے کا بھی تو حق بنتا ہے کہ وہ بندہ رب سے پیار کرے، لیکن بندہ پھر بھی جلد باز ہے، ورنہ شکر ہے وہ رب سے اتنی محبت نہیں کرتا، لیکن ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس وقت اپنے گھر میں بلا لیا، ہم اس وقت تیرے گھر میں آ گئے، جس کو اللہ نے توفیق دی اس کو شکرانے کے نوافل ادا ڈیلی کرنے چاہیے، ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جو پورا پورا سال رب کے گھر کو نہیں دیکھتے، جو پورا پورا سال حی علی الصلاۃ کو اگنور کرتے ہیں، جو پوری زندگی حی علی الفلاح کو اگنور کرتے ہیں، جو پوری زندگی الصلاۃ خیر من النوم کو اگنور کرتے ہیں، جب انا للہ و انا الیہ راجعون کا وقت آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے، پھر کہتا ہے مالک بھیج دے تھوڑی سی دیر، میں زمانے والوں کو بتا کر آؤں کہ زندگی نہیں ہے تو ہم گزار رہے ہیں، زندگی گزارنی ہے تو سجدے میں پڑھ کے گزارو، زندگی گزارنی ہے تو رکوع میں گزارو۔ رب فرماتا ہے اب وقت نہیں ہے، جو وقت تجھے دیا تھا وہ تو نے ضائع کر دیا، اب تیرے پاس کوئی وقت نہیں ہے، تب کیا پچھتانا جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ یہ ہر بات کے اوپر آخر پہ بات یہی آئے گی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستو، آج وقت ہے پناہ مانگنے کا، آج وقت ہے معافی مانگنے کا، آج وقت ہے قرآن نماز سے رجوع کا۔ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو آج نماز کی تلقین کریں، آج قرآن کی تلقین کریں، آج پردہ و حیا کی تلقین کریں، آج انہیں توبہ کی تلقین کریں، تاکہ قیامت کے دن آپ سرخرو ہو سکیں۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے گھر میں نماز کا طریقہ نہیں ہے، آپ کے گھر میں پردہ و بے حیائی نہیں، ہر کچھ چل رہا ہے، تو پھر آپ بھی پکڑے جائیں گے۔ اپنا فرض ادا کرتے جائیں کہ مالی دا کم پانی لانا، مشکاں بھر بھر لائے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے، روز مالی بن کے گھر میں صدا روز دیا کرے، انشاءاللہ مالک پھل ضرور عطا فرمائے گا۔